الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم الامین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا سلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم آمین۔ درس قرآن پاک سماعت فرمانے والے نہایت ہی خوش بخت بانصیب حضرات محترم معظم مکرم، بفضل خدا آج کا درس 30واں پارہ سورۃ الانفطار آیت نمبر 9 تا 15 کی تلاوت پاک سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک حضور دعا ہے مولا کریم ہم سب مسلمانوں کو قرآن کریم کی ہمیشہ تلاوت کرنے والا، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما کر ہم سب گناہگاروں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ حضرات محترم، ترجمہ ان آیات طیبات کا یہ ہے، کلا بل تکذبون بالدین، بے شک تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ،
اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں تم جو کچھ عمل کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار ضرور جنت کی نعمت میں ہیں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، وہ روز جزا کو اس میں پہنچیں گے۔ یہ ہے ترجمہ ان آیات طیبات کا۔ اللہ رب العزت نے انسان پر اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پچھلی آیت میں فرمایا کہ تجھے بہت ہی خوبصورت ایسا بنایا جس صورت میں چاہا تجھے بنا دیا، اور سب چیزیں انسان کے لیے مسخر کی ہیں۔ انسان کو کسی چیز کے لیے مسخر نہیں کیا۔ انسان کو یہ نعمتیں اس لیے یاد دلائی ہیں کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرے۔ تو فرمایا میرے احسانات، امام راضی نے کہا اللہ رب العزت نے انسان کے اعضاء دیکھے، معتدل بنائے۔ ایسا نہیں کیا کہ ایک ہاتھ بڑا تو دوسرا ہاتھ چھوٹا ہو، یا ایک ٹانگ بڑی ہوتی دوسری چھوٹی ہوتی، یا اس طرح کہ ایک آنکھ بڑی ہوتی دوسری آنکھ چھوٹی ہوتی۔ اسی طرح اس کی ہڈیاں، اس کے اعصاب، اس کے شریانے سب بہترین حکمت رب کریم نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور قوت کا ذکر فرمایا تاکہ انسان اللہ رب العزت سے ڈرے اور اس کی نافرمانی کو ترک کرے اور اس کی اطاعت و عبادات کی طرف سبقت کرے۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 9 میں فرمایا بے شک تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو، یکذب بالدین۔ اس آیت میں یہ جو فرمایا کہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو، اس میں تم کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے تم کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، تم ان نعمتوں کو ان کے مقاصد میں میری ہدایت کے مطابق خرچ نہیں کرتے جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں، بلکہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو، تکذیب کرتے ہو۔ نمبر 2، تم اللہ رب العزت کے کرم سے دھوکہ نہ کھاؤ، حالانکہ تم گناہوں سے باز نہیں آتے، بلکہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو۔ تیسرا یہ کہ جیسے تمہارا گمان ہے کہ نہ کوئی مرنے کے بعد زندہ ہوگا، نہ کسی کو حساب کتاب کے لیے معاشر میں لایا جائے گا، اس طرح نہیں ہے، تمہارا گمان غلط ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر اللہ رب العزت نے مخلوق کو عبث بیکار پیدا کیا ہے پھر، اور تم اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ پھر فرمایا اس آیت میں یوم الدین، یوم الدین اس جگہ مراد حساب بھی ہے،
یعنی تم روز حساب کی تکذیب کرتے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین سے مراد دین اسلام ہو۔ پھر فرمایا آیت نمبر 10 اور 12 میں، بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں، آیا کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں تم جو کچھ عمل کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ کرامن کاتبین کے اعمال بنی آدم کے لکھنے کی تفصیل کہ کس طرح وہ لکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے مختلف فرشتوں کے ذمہ مختلف کام لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ ہے روح قبض کرنا، یہ لگایا، اس کی ڈیوٹی ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ رزق پہنچانا ہے۔ بعض فرشتوں کے ذمہ یہ ہے کہ وہ زمین میں گھوم پھر کر دیکھیں کہ کہاں اللہ رب العزت کے بندے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان ملائکہ کو جو زمین میں گھوم پھر کر محافل کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے کہاں اس کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو ملائکہ سیاحین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض فرشتوں کو بندوں کے اعمال لکھنے پر مأمور کیا ہے، ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ کرامن کاتبین، ان فرشتوں کو انسانوں کے اعمال لکھنے پر اس لیے مأمور کیا گیا ہے تاکہ ان کا لکھا ہوا قیامت کے دن انسان پر حجت ہو جائے۔ اس میں اختلاف ہے کہ کفار کے اعمال کو بھی فرشتے لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے، کیونکہ وہ تو صرف برے کام ہی کرتے ہیں نا، نیک کام نہیں کرتے۔ اس لیے بعض علماء کرام نے کہا ان کے اعمال کو لکھنے والے فرشتے نہیں ہیں، بعض نے کہا ان کے لیے بھی لکھنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے سورۃ الحاقہ میں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور رہا وہ شخص جس کو اس کا صحیفہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پس وہ کہے گا اے کاش مجھ کو یہ صحیفہ نہ دیا جاتا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اور جس شخص کا صحیفہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ عنقریب موت کو پکارے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اگر یہ سوال کیا جائے کہ جو فرشتہ کافر کی دائیں جانب ہوتا ہے سجے طرف، وہ کیا کرتا ہے، اس کا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا کہ وہ بائیں جانب کے لکھے ہوئے پر گواہ ہوتا ہے۔ حضرت سفیان سے سوال کیا گیا کہ جب بندہ نیک یا بد عمل کرتا ہے اس کا فرشتوں کو علم ہونا تو ظاہر ہے پھر، لیکن جب نیک یا بد عمل کا ارادہ کرتا ہے
تو اس کا فرشتوں کو کیسے علم ہوتا ہے؟ حضرت سفیان جواب دیا، سنو، جب بندہ نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے مشک کی خوشبو آتی ہے اس کے سے۔ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرمایا اسے مشک کی خوشبو آتی ہے، اور جب وہ برے عمل کا ارادہ کرتا ہے تو اسے سخت ناگوار بدبو آتی ہے۔ مسلمانوں کا برے کام کرنا کفار کے برے کام کرنے سے زیادہ سنگین ہے، یاد رکھیں۔ مسلمانوں کا برے کام کرنا، بدکاریاں کرنا، گناہ کرنا کفار کے برے کاموں سے زیادہ سنگین ہے۔ کفار بھی برے کام کرے، دیکھیں نا، مسلمان بھی وہی برے کام کرے تو فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا برے کام کرنا کفار کے برے کام کرنے سے زیادہ سنگین ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کو تو علم ہے، مسلمانوں کو علم ہے کہ ان کے اعمال کی حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، جو ان کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود، جاننے کے باوجود، علم کے باوجود، جب وہ برے کام کریں تو یہ بھی زیادہ قابل ملامت ہے، جب جانتا بھی ہے، علم بھی ہے، سب کچھ ہے، کیونکہ کفار کو تو اس پر ایمان ہی نہیں ہے کہ ان کے تمام اعمال کو فرشتے لکھ رہے ہیں، ان کا تو ایمان ہی نہیں۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ پاک فرمائے کرامن کاتبین، کرامن کاتبین قضائے حاجت جماع کے وقت انسان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ برہنہ ہونے سے بچو، ننگے ہونے سے، برہنہ ہونے سے بچو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے رہتے ہیں جو صرف قضائے حاجت کے وقت تم سے جدا ہوتے ہیں، یا جس وقت مرد اپنی بیوی کے ساتھ عمل تجویز کرتا ہے، سو تم فرشتوں سے حیا کرو، فرشتوں سے حیا کرو اور ان کی تکریم کرو۔ سنن ترمذی شریف حدیث نمبر 2800۔ امام بزار حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک تم کو برہنہ ہونے سے منع فرماتا ہے، بے ننگے نہ ہویا کرو۔ سو تم ان فرشتوں سے حیا کرو جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، وہ کرامن کاتبین ہیں، جو 3 اوقات کے سوا تم سے جدا نہیں ہوتے۔ کتنے؟ 3 اوقات کے سوا وہ تم سے جدا نہیں ہوتے۔ قضائے حاجت کے وقت فرشتے جدا ہو جاتے ہیں، جنابت کے وقت اور غسل کے وقت، یہ 3 اوقات وہ ہیں جن میں فرشتے تمہارے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ امام ابن مردویہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت باہر نکلے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ننگا نہا رہا تھا، جنگل میں ننگا نہا رہا تھا، جیسا کہ ہم سب دیکھتے ہیں نہر میں آسوا نہیں چلتا، نہر دے ننگے نہارن سارے،
استغفر اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ننگا نہا رہا تھا جنگل میں۔ آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اللہ سے ڈرو اور کرامن کاتبین کا اکرام کرو جو دو حالتوں کے سوا ہر وقت تمہارے ساتھ رہتے ہیں، کہ جب انسان بیت الخلاء میں ہو یا اپنی بیوی کے ساتھ ہو، کیونکہ اللہ پاک نے ان کا نام کرام رکھا، کرام، جس کے سبحان اللہ کرام وہ ایسی حالتوں میں یعنی عزت والے نام کرام، مکرم ایسی حالتوں میں دیوار یا کسی اور کے پردے چلے جاتے ہیں، تمہارے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی طرف اس حالت میں اللہ کے ملائکہ نہیں دیکھتے، یہ بھی مسئلہ یاد کر لیں۔ ان حالتوں میں بولنا جو آپ سن رہے تھا کہ فرشتے تمہارے سے علیحدہ ہو گئے تو پھر تم باتیں کرتے رہو، پیشاب کر دے وہ ٹیلی فون سن دے رہو، ٹیلی فون کر دے بیٹھے رہو، سلٹا بھی بیٹھے، یہ کتنی تکلیف ہوندی ہے اللہ دے ملائکہ کو تو معمور من اللہ ہے کہ تساں ٹیلی فون دے وچ گلاں کردے بیٹھو، ٹیلی فون بات واش روم وچ بہ کرن ٹیلی فون تساں ویکھیا نہیں کوئی نہیں سی، ٹیلی فون بات دے سنن بیٹھے، گلاں بھی کردن بیٹھے، اللہ دی پناہ اتنی جہالت۔ تو اللہ پاک نے فرمایا حیا کرو، سب تو وڈا حیا اللہ دی ذات ہی وے، سمجھ آئی وے، پھر اندے پیارے محبوب دا حیا کرو، فرشتیں دا حیا کرو، انساناں دا حیا، ہر کن حیا ہے، حتیٰ کہ اتنا تک لکھا ہے کہتے تھا ہوں تو بھئی واش روم بات بن گئے، اگے تو کھلے فضاواں تے بہ کے تے پیشاب کرتے سن، عظیم زمدار جان دے سال تسی گزرے ہو اس دور تو، فرمایا جڑے رخ چ ہوا آ رہی ہو اس وقت منہ نہ کرو، اس پا ہوا دا بھی حیا کرو، سورج دے سامنے ننگے ہو کے بہ نہ بہو، ان دا بھی حیا کرو، سمجھائی بھی ہر چیز دا حیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت دعا ہے اللہ پاک سب کو عمل دی توفیق بخشے، حیا بڑی دولت ہے۔ تو فرمایا پھر بے شک نیکوکار ضرور جنت کی نعمت میں ہے اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں، وہ روز جزا کو اس میں پہنچیں گے اور وہ اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ اور آپ نے کیا سمجھا کہ روز جزا کیا ہے؟ پھر آپ نے کیا سمجھا کہ روز جزا کیا ہے؟ جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، بالکل، اور اس دن تمام احکام اللہ ہی کے ہوں گے۔ ایک کل دا درس ہوئے گا، بے شک نیکوکار ضرور جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہوں گے۔ یہ کل دا درس ہوئے گا، ٹائم ختم ہو گئے، آج دا درس تھی تمام ہوا۔ اللہ رب العزت دے پاک حضور دعائے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آقو آمین۔ اللہ پاک نفس شیطان دے حوالے نہ کرے، اللہ پاک اپنا ذکر تے آخرت دی فکر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔